ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے آج کی محفل کا موضوع درس و تربیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے بارے میں جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لقمان نامی شخص کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، یہ بہت پاکیزہ خیالات کے، حکمت و ذہانت والے بے مثل شخص تھے۔ وہ کہتے برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ یہ بہت نرم خوں و فہم و فراست سے مسائل حل کرنے کے قائل تھے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کبھی نہ کرنا۔ والدین بھی اس کا حکم دیں تو اس کا انکار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں یہ کہتے ہوئے اپنی ہدایت دیتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری میں پھر بھی کوئی کمی نہ کرنا۔ سورہ لقمان آج سے 1400 سال پہلے حکیمانہ باتیں لے آیا تھا کہ جس کو پڑھ کر ہم کو یہ لگتا ہے کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ ہم کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ لقمان نے بیٹے سے کہا، یا بنیا، نماز قائم کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روک لو۔ پھر کہا، جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے، سورج، چاند، ستارے سب اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کسی ذرے میں بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلنے کی طاقت نہیں ہے۔ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ کے رحم و کرم سے، جب سمندر میں سائبانوں کے مانند کوئی موج اٹھ کر کشتیوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ اے لوگو، رب کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اولاد کے کام نہ آئے گی اور نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی۔ انسان کو پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ بے شک انسان کو لوٹ کر پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ لقمان پھر سے کہتے ہیں بیٹے سے، اے میرے بیٹے، زمین پر شان سے اترا کر نہ چل، اور نہ رفتار میں تیزی ہو، نہ سستی ہو، میاں نہ روی ہو، نہ بیماروں کی طرح چلو، نہ تیز تیز اڑنے والوں کی طرح۔ اگر اللہ کی تعریف میں سمندروں جتنی سیاہی، تمام دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں تب بھی اس کی کبریائی بیان ہونا باقی رہ جائے گا۔ یہ دنیاوی و دنیاوی دونوں کے لیے موزوں باتیں تھیں جس میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہ تمام الفاظ عقل مندی، ہوش مندی و ذہانت کی دلیل ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں ہم نے قرآن سے جانا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد دنیا میں آئے تھے۔ وہ پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال والے تھے جن کا وجود رحمت تھا، وہ رحمت للعالمین تھے۔ حضرت لقمان کے بارے میں سورہ لقمان کا نازل ہونا ماضی کو حال سے جوڑتا ہے، اور قرآن مجید کا ہمارے پاس ہونا اس ماضی کو آج کے دور سے جوڑتا ہے، اور ہم سورہ لقمان پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم برگزیدہ بندے نہ سہی، ہم 21ویں صدی کے معمولی انسان سہی، مگر کسی ٹیکنالوجی سے دور، اگر حضرت لقمان اپنے بیٹے کی فلاح کے لیے اپنی نسلوں کے متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو اتنے پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ نیکی کو عام کرو اور برائی کو دور کرو، تو یہ پیغام ہر زمانے کے لیے ہے۔ ماں باپ کی نصیحتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر فطرت، پھر لیاقت بن کر انسان کو اعزاز و عزت دلواتی ہے، زندگی میں بھی چاہو تو آخرت میں بھی۔ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنا آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی دولت کا نہیں، احساس کا رشتہ ہے۔